مسٹر عبد القادر کرکٹر ہے، ان کے بیٹے کے حوالے سے کوئی کیس ہے سیکشل اسالٹ کا، آپ بتائیں کتنی حقیقت ہے، اصل ماجرا کیا ہے؟ اچھا یہ ہے کہ یہ تو انویسٹیگیشن ہی بتا سکتی ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن مجھے تو تھوڑا مشکوک بھی لگتا ہے معاملہ. اچھا اگر مشکوک بھی ہے، اگر فرض کریں کہ سلمان قادر جو عبد القادر صاحب کے بیٹے ہیں ان کو ٹریپ بھی کیا گیا ہے فار ایگزامپل، تو ٹریپ کے لیے بھی تو ان کا کوئی نہ کوئی ان کی کانسنٹ شامل ہوگی نا، کوئی نہ کوئی بد نیتی ان کی شامل ہوگی. تو اصل بات مدعا یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو اپنے والد کی ایک جو رسپیکٹ ہے اور اتنا بڑا نام ہے. میں کسی بھی کرکٹر کا ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں، چاہے فاسٹ بالنگ میں کر لیں، بیٹنگ میں کر لیں، فیلڈنگ میں کر لیں، پھر اسپن بالنگ میں کر لیں، لیگ اسپن میں، آف اسپن میں کر لیں، تو شاید نعم البدل جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ نظر آ جاتا ہے. لیکن عبد القادر دنیا کے ایک واحد ایسے لیگ اسپنر ہوئے ہیں جنہیں میجیشین کہا گیا ہے، جادوگر کہا گیا ہے، اور ٹیمیں جو ہے نا وہ کانپتی تھی ان سے. ویسٹ انڈیز، جب ویسٹ انڈیز کو کالی آندھی کہا جاتا تھا تو اکیلا عبد القادر ہی ویسٹ انڈیز کو، جس کو کہتے ہیں نا، لٹا دیتے تھے. اور یعنی اور ویسے بھی پھر جتنا میں ان کو جانتا ہوں، ان کی جو زندگی کا آخری دور ہے وہ بالکل وہ ایک درویشی کی صورتحال میں گزرے، اور وہ 5 وقت کے نمازی آدمی تھے اور ہر وقت جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بندہ. لیکن بڑا تکلیف دہ بات ہے. واقعہ یہ ہے کہ ان کی کوئی گھریلو ملازمہ ہے سلمان قادر کی. سلمان قادر کی رہائش اپنی تو کہیں اور ہے، ایک جو ہے وہ نجی ہاؤسنگ سٹی ہے جہاں پہ انہوں نے کوئی فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے. یہ بڑا ٹرینڈ ہے، اور یہ برکی سائڈ پہ نا بڑا ٹرینڈ ہے فارم ہاؤسز پر، چھوٹے چھوٹے. پہلے فارم ہاؤس کا ایک جو کانسیپٹ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ مبشر لقمان کی طرح کئی کنالوں میں فارم ہاؤس نا، بڑے بڑے فارم ہاؤسز. تو اب جو ہے نا وہ تو 2 کنال کا، 4 کنال کا بھی فارم ہاؤس بن جاتا ہے. جو راحت فتح علی خان کا فارم ہاؤس ہے وہ صرف 4 کنال کا فارم ہاؤس، لیکن وہ فارم ہاؤس، اس کو بھی فارم ہاؤس کہا جاتا ہے. اب جو کئی ایکڑ میں اسی ایریا میں بیدیاں وہ فارم ہاؤسز ہیں. میں مبشر صاحب کا ان کا ذکر کیا کہ ایک ہی گلی میں ان دونوں کے، شروع میں راحت کا ہے، آگے جا کے مبشر لقمان صاحب کا ہے، بیچ میں ہمارا ایک دوست ہے جو اس کا بہت بڑا کئی ایکڑ میں فارم ہاؤس ہے. مگر یہ چھوٹے چھوٹے فارم ہاؤسز بھی ہیں، کیونکہ ایک وہ جاتا نا آپ کا اس بات کی طرف کہ فارم ہاؤس اتنا پیسہ. سلمان قادر جو اس نے تو ایسی کرکٹ بھی نہیں کھیلی اپنے بھائی عثمان کی طرح. تو بتایا یہ کہ ایف آئی آر کے مطابق، ایف آئی آر کا جو متن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے فون آیا کہ صبح فارم ہاؤس کی صفائی کرنی ہے. یہ گھر کے سے نکل کے تو اس سوسائٹی کے گیٹ سے اس کو پک کیا، خاتون کو لے کے فارم ہاؤس پہ چلا گیا. فارم ہاؤس سے نکلنے کے بعد وہ خاتون برکی تھانے پہنچ گئی. اس نے کہا جی میرے ساتھ ریپ ہو گیا، زیادتی کر دی میرے ساتھ. اب جناب سلمان قادر کو فون آیا کہ آپ کے خلاف اپلیکیشن کوئی آئی، تھانے آ جائیں. تو وہ جو ہے وہ بڑی معصومیت میں تھانے چلے گئے، انہوں نے گرفتاری ڈال کے بٹھا لیا، پرچہ دے دیا. اب میڈیکل ہو گیا، میڈیکل رپورٹ آنا باقی ہے، اس میں ثابت ہوگا کہ وہ. اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ زنا بالرضا، زنا بالجبر، 2 الگ الگ کیس ہیں، کیٹیگریز ہیں. جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ کیسز کو تو سی سی ڈی کی ڈومین کی ہم بات کرتے ہیں کہ سی سی ڈی کی ڈومین آتی ہے ریپ میں، زنا بالجبر میں آتی ہے، رضا میں نہیں آتی، وہ پولیس کیس ہے. اچھا اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے. اچھا یہ بھی اطلاع مجھے آئی، بڑے ایک ان کے فیملی ذرائع سے میری بات ہوئی کل رات کو، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ خاتون پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. کتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ سنا 1.5 کروڑ روپیہ مانگ رہی ہے. کیا 1.5 کروڑ روپیہ اگر دے دیا جائے گا تو وہ ریپ کا ازالہ ہو جائے گا؟ اگر ریپ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو یہ مبینہ طور پہ بات ہے. اچھا یہاں معاملہ آ کے مشکوک ہے، یہ مشکوک ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہوتا کیا ہے، یہ سننے والے جو ہے نا، خاص طور پہ جو ایکسیس منی ہے، ضرورت سے زیادہ جو آمدن ہے، وہ ظاہری بات ہے پھر آپ کو تنگ کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اس طرف لگ جاتی ہے. میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک بزنس مین ہے، لاہور سے ان کا تعلق ہے، گلبرگ کے علاقے کا یہ واقعہ، غالب مارکیٹ پولیس اسٹیشن. جی ٹھیک. ایک خاتون انہیں کال کرتی ہے جاب کے لیے، ان کا ایک ادارہ ہے، بڑا نام ہے اس ادارے کا، تو جاب کے لیے فون کرتی ہے. تو رونگ کال بن کے وہ مختصر یہ ہے کہ جابس ان کے بعد نکلتے رہتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آفس چیک. ایک دفعہ آفس آتی ہے، 2 دفعہ آتی ہے، تیسری دفعہ گلبرگ کے علاقے میں ایک
اپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایک آدھ دفعہ وہاں تھی, پھر وہ کہتی میری چھوٹی بہن کی شادی ہے. میں کہانی پوری آپ کو سنا رہا ہوں, میں نے اس پہ تھوڑا انویسٹیگیشن کی تھی. بتائیے. تو مختصر یہ ہے کہ شادی ہے, یہ وہ سارا, وہ اس پہ اس کی ہیلپ کرتا ہے. کرتے 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 چوتھی یا پانچویں ملاقات میں رضامندی کے ساتھ ان میں ایک جو ہے نا وہ ریلیشن قائم ہوتا ہے. وہ ان بزنس مین صاحب کا جو ڈرائیور ہے وہ گھر سے پک کر کے باقاعدہ لے کے آتا ہے, اور اسی طرح 4-5 دفعہ کی روٹین کے مطابق گھر ڈراپ کرنے جا رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہے مجھے ذرا آپ ڈراپ کر دیں لبرٹی ڈراپ کرتا ہے, تو وہ گلبرگ تھانے کے اندر چلی جاتی ہے, کہتی ہے میرے ساتھ ریپ ہو گیا. اچھا, وہ اس وقت ڈی ایس پی تھے ناصر باجوہ گلبرگ, تو وہ ان کے آفس میں جاتی. تو وہ بتاتے ہیں کہ بی بی ڈومین تو میری ہے, لیکن یہ تھانہ غالب مارکیٹ بنتا ہے. وہ غالب مارکیٹ ایس ایچ او کو فون کرتے ہیں, وہ وہاں چلے جاتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ غالب مارکیٹ تھانے کا اے ایس آئی اس خاتون کو ساتھ لے کے اس کا میڈیکل کروانے کے لیے ہاسپٹل جاتا ہے. جب ہاسپٹل جاتا ہے تو ان کیسز کا میڈیکل کرنے والی لیڈی ڈاکٹر کے روم میں جیسے ہی وہ انٹر ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر اس خاتون کو دیکھ کے کہتی ہے پھر ریپ کروا کے آ گئی ہو. اس بات سے اے ایس آئی جو ہے نا اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں. وہ واپس آتا ہے, وہ اپنے ایس ایچ او کو بتاتا ہے, ڈی ایس پی کو بتاتا ہے کہ اس طرح اس میڈیکل آفیسر نے کہا اس خاتون کو دیکھ کے. اٹس مین کہ یہ کوئی عادی اپلیکینٹ ہے, ٹریپ کیا, ریپ کا کیس بنوایا, بزنس ہے, بعد میں پیسوں کی ڈیمانڈ کی, اور وہ اچھا نہیں, وہ یہی ہوا. اب اس پوائنٹ آف ویو سے, اس نقطے سے پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی. تو اس کے وہ چیک کیا اس کے سی آر او کریمنل ریکارڈ, اس کے سی این آئی سی سے, تو لاہور کے 4 تھانوں میں مختلف لوگوں پہ وہ ریپ کے پرچے کروا چکی تھی, اور یہ 5واں تھا, اور یہ بزنس ہے ان کا. ٹھیک ہے جی. اب ان سے بھی وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی اس وقت 5 ملین, وہ خاتون بھی. مختصر یہ ہے کہ وہ پرچے جب نکل آئے تو وہ جب کورٹ میں پیش کیے گئے اور انویسٹیگیشن کے پاس آئے تو وہ کیس ختم ہو گیا. وہ جو اچھا, اس کے ساتھ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اکیلی نہیں تھی, وہ پورا گینگ تھا, پورا گینگ تھا. جی, اس میں وہ پورا گینگ تھا. اس میں ایک سو کالڈ ایک صحافی بھی تھا جو جس کو چیک کیا بعد میں, تو نہ وہ لاہور پریس کلب کا ممبر تھا, نہ وہ پنجاب یونین ویجلنس کا ممبر تھا. ٹھیک ہے جی, جعلی صحافی تھا. ایک جعلی وکیل بھی تھا, وہ بار سے چیک کیا تو وہ بار کا ممبر نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایک آدھ کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹا موٹا پولیس اہلکار بھی شامل تھا. تو یہ ایک پورا گینگ تھا. وہ اس طرح لوگوں کو ٹریپ کرتے تھے, اور اس کے بعد جناب علی پیسوں کی ڈیمانڈ میں, کیونکہ جب فوری پیسوں کی ڈیمانڈ کی باری آتی تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ تو کاروبار ہے, بزنس ہے, بلیک میلنگ کرنا, ٹریپ کرنا لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی یہاں پہ یہ بھی ہے, مگر یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی سلمان قادر جو ہے, عبد القادر صاحب کے صاحبزادے, کوئی نہ کوئی تو اس نے مسٹیک کی نا, کہیں نہ کہیں تو اس کی غلطی ایک حد تک. ہاں, آپ دیکھیں نا, انہی کی زبان میں آپ کہہ رہی ہیں کہیں نہ کہیں تو لوز بال کھیلا نا اس نے. ٹھیک ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے اتنے بڑے باپ کے ساتھ. تو اب یہ ہے کہ جب انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی, میڈیکل رپورٹ آئے گی, ایک تو تب پتہ چلے گا. اور ایک بات یہ ضرور ہے کہ برقی پولیس نے کوئی ایویں آنکھیں بند کر کے تو ایف آئی آر نہیں دے دی نا. جب یہ تعارف بھی ہو گیا کہ یہ قادر صاحب کا بیٹا ہے, تو ان کے پاس ایک سفیشینٹ جو ایویڈنس موجود تھے یا آ چکے تھے جو اس خاتون نے دے دیے, تو ہی انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی. تو اس کے بعد اب ڈپینڈ کرتا ہے آگے دوسرے والی بات, وہ جناب الجبر یا جناب الرضا, یہ چونکہ دفعات الگ الگ ہیں, تو انویسٹیگیشن میں اگر وہ ثابت ہوتی پھر تو مشکل میں پڑ جائے گا. اور میں کہتا ہوں کہ پیسے کی ڈیمانڈ یا نہ کرنا ایک الگ بات ہے, عزت جو ہے نا اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو وہ بہت زیادہ ایک تکلیف دہ بات ہوئی ہے ان کے لیے. بہرحال یہ صورتحال ہے اس کیس کی.